السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کو ان آیات کی تبلیغ سے روک دیں۔ آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیے اور شرک کرنے والوں میں شامل مت ہوئیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو دوسرے معبود کو مت پکاریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص کی یہ آخری دو آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 87 88۔ یہ دو آیات سورۃ القصص سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ توحید کی تبلیغ ہمیشہ ہوتے رہنی چاہیے، شرک سے ہمیشہ لوگوں کو روکتے رہنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے توحید جو ہے یہ دعوت اسلامی کا خلاصہ ہے۔ ایک انسان پوری زندگی اگر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، پوری زندگی ہر رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیسہ کوڑی دیا ہے تو وہ حج بھی کرنے کے لیے گیا، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے، یعنی وہ توحید پر قائم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے، نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی وہ انجام دیتا ہے، تو ایسے آدمی کی کوئی بھی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ جو آیات آپ کے سامنے نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تبلیغ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے روک دیں۔ اللہ کی آیات سے روک دیں کیا مطلب؟ اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک دیں۔ ابھی کفار و مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، طرح طرح سے روڑے اٹکا رہے ہیں، دعوت اسلامی کی راہ میں مختلف قسم کی مشکلات کو کھڑی کر دے رہے ہیں، نت نئے سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کیسے بھی اسلام ہلاک ہو جائے، مسلمان بالکل تباہ و برباد ہو جائے، ہر ٹائم زندگی کو بالکل تنگ کر دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی آیات اللہ نے نازل فرما دی ہے تو اب اس کی تبلیغ سے آپ لوگ رک جائیں۔ آپ کو بالکل نہیں رکنا ہے، بلکہ دل میں یہ خیال رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ ان کو سربلند کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے رستوں کو بالکل کشادہ کرنے والا، آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نصیحت اصل میں ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، لاکھ کی تعداد میں تھے، اور سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے بیک وقت اور بیک زبان اس بات کی شہادت دی، تصدیق کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جتنی بھی باتیں اللہ نے نازل فرمائی ان تمام باتوں کو بغیر کمی بیشی کے اپنے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کو گواہ ٹھہرا دیا
تو یہ چیز اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل ہمارے لیے ہے. ذرا سا کوئی روڑا اٹکا بس نکو ایسا نہیں ہونا ہے. آپ اللہ کے دین کو سچائی کے ساتھ اور اچھے انداز میں لوگوں تک پیش کر دیا، ہو گیا. وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے وہ ان کی مرضی ہے. اگر دعوت کی راہ میں ہم کو مصیبت ہی اٹھانا ہے تو اٹھائیں گے، نو پرابلم. لیکن مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، نبی کی تعلیمات کو اگر ہم لوگوں کے سامنے سے چھپائیں گے تو پھر ہم لوگ اللہ کے بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو، لوگ آپ کو ان کی تبلیغ سے روک دیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کے دین کو بالکل بے لاگ، بے لپیٹ، بالکل سیدھے سادے اور سچے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. یہ آپ کا کام ہے بس. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. شرک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید مزید کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شرک کے خلاف جہاد کرنے والے ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ شرک کے خلاف اگر کوئی جہاد کرنے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا صدور بالکل ہی ناممکن ہے. یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ عام لوگوں کی صحیح سے تنبیہ ہو جائے کہ جب نبی کو بتلایا جا رہا ہے تو پھر ہم لوگ کس گلی میں ہیں، ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں. جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکوں میں سے مت ہوئیے، تو اگر ہم لوگوں نے شرک کیا یا شرک کا ایک شائبہ بھی ہمارے اندر پایا گیا تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے. یاد رکھیے، شرک ایسا جرم ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، دوسرے معبود کو مت پکاریے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کا ہر حکم مانا جائے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ایسی ہے جس کا ہر حکم ماننا ہے، اس میں کوئی قیل و قال نہیں چلے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جن کی ہر بات لی جائے گی. یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکاریے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، یہ اصل میں دعوت اسلامی کا خلاصہ ہے. آپ قرآن کریم کی صورتوں کو اٹھائیے، اکثر صورتوں کو آپ دیکھیں گے جب قرآن کریم کی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور جب سورت کا اینڈ ہوتا ہے تو اختتام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا اور شرک کی تردید فرمائی. آپ سورتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم کا سب سے اہم موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. اور جب توحید ہوگا تو شرک کی بھی بات ہوگی. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں رب العالمین کبھی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں. آپ نے سنا ہوگا شرک اصغر کے بارے میں، سنا ہے نا شرک اصغر کے بارے میں. ایک آدمی اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اسی سے لے لو، ہمارے یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. شرک اصغر، شرک اکبر کی بات چھوڑ دیجئے. دکھاوے کے لیے اگر آپ نے کوئی عمل کیا کہ لوگ دیکھے تو کہا کہ ہاں فلاں بڑا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا بس اسی سے تم اپنا اجر و ثواب لے لو، ہمارے یہاں پر تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر جو بیان فرمایا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ شرک سے بچنا اور توحید کی دعوت دینا یہ قرآن کریم کا اہم موضوع ہے اور اصل موضوع ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکاریے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، اور اللہ کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. جو مخلوق ہے اس کو فنا ہونا ہے، جو مخلوق ہے اس کو فنا ہونا ہے، چاہے وہ قیامت کے دن فنا ہو یا قیامت کے مدتوں بعد فنا ہو، لیکن فنا اس کو ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے خالق ہے،
اللہ کی صفات بھی خالقی ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفات اللہ کی صفات ہے، اس کو ہم مخلوق نہیں مان سکتے. ابھی لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. قلم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. جو لوح محفوظ کے اندر جو کتاب رکھی ہوئی جس کو لکھا گیا، کس چیز سے لکھا گیا؟ قلم سے لکھا گیا. وہ جو قلم ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علم کی صفت ہے. لہذا خالق کے علاوہ ہر چیز فنا ہوگا. اور اہل علم نے بتلایا ہے کہ قیامت کے دن 8 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فنا نہیں ہوں گی. اور وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کا عرش ہے، دوسرا اللہ کی کرسی ہے، تیسرا جنت ہے، چوتھا جہنم ہے، پانچویں روح ہے، چھٹا کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی، عجب الزم جس کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی. یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے لوح محفوظ اور قلم، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے، وہ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے. چاہے وہ قیامت کے دن فنا ہو یا قیامت کے بعد مدتوں بعد فنا ہو، لیکن مخلوق کو فنا ہونا ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے. ابھی دنیا میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، یاد رکھیے گا. انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے ضرور کہ بھائی تم جو چاہے رائے اختیار کر لو، لیکن انسان کا پیدا ہو کر کے ذرا بڑا ہونا، پھر اور بڑا ہونا، جسم کے اندر نشو و نما، اس کے اندر طاقت و قوت، عمر کے ساتھ جسم کی تبدیلی، نوجوان ہونے کے بعد ادھیڑ ہونا، بوڑھا ہونا اور پھر مر جانا، یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. کوئی آدمی اگر چاہے کہ نہیں ہم بچے ہیں تو ہمیشہ بچے رہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو پھر بڑھنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. اگرچہ اختیار دیا گیا ہے عمل کا، لیکن اس میں بھی بندوں کو پابند بنایا گیا کہ اللہ کے حکم کے پابند بنو، اسی میں تمہارا بھلا ہے. اور جب موت ہوگی تو موت کے بعد جو رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہ ہو کر کے رہے گا. سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلے گا. اور سب کو اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے اپنی تمام چیزوں کا حساب دینا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہاں پر سورۃ القصص کمپلیٹ ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے. آگے جو سورۃ کریمہ ہے اس کو اور اس کی آیات کو ہم آپ کے سامنے کل کے بعد کے دروس میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.